مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہمارا جو آج کا خوبصورت عنوان ہے وہ ہے جب خدا نسب لکھتا ہے۔ آمین۔ جب خدا نسب لکھتا ہے۔ آمین۔ تو میرے ساتھ کلام اقدس میں سے ہم نکالیں گے، پیدائش کی کتاب ہے اور اس کا باب نمبر 5۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 5، پہلی آیت۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ یہ کس کا نسب نامہ ہے جی؟ آدم کا۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنائے، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور ان کو برکت دی۔ آگے کیا لفظ ہے جی؟ یہاں ذرا مٹا ہوا ہے، جس روز وہ ہلاک ہوئے ان کا نام آدم ہے۔ اور آدم 130 برس کا تھا، آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جب ہم آدم کا نسب نامہ پڑھتے ہیں تو اتنی خاص چیزیں اور بابرکت چیزیں خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس کو سیکھتے ہیں، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں کوئی بھی شخص لے لیتا ہے، جو آج کا سرمن ہے، یقین کرے آپ کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے، خاص بات، چلے اس سرمن سے چاہے تھوڑا ہٹ بھی جائے لیکن کروں گا۔ آدم کو خدا نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ کس کی مانند؟ اپنی مانند۔ تو وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا آدم۔ اب آدم کا جب بیٹا ہوا ہے سیت، تو کس کی طرح کا ہے؟ آدم کی طرح کا۔ تو میں یہی کہوں گا چلتے چلتے، ایویں نہ آکھیا کرو اے مامے تے گیا ہے، اے تائے تے گیا ہے، ابے تے جاندا ہے۔ آمین۔ دیکھ لو، چیک کر لو۔ مطلب میں نے بعض اوقات دیکھا بیبی ہونے والا بھی تو کوئی کہتا مرتے جائے گا، کوئی نہیں وہ ابے تے جائے گا۔ ہاللیلویا۔ ہاں یہی لکھا ہوا ہے نا، یہی ہے۔ آمین۔ اب سنو، یہاں یہ بائبل بیان کرتی ہے کہ آدم 120 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا۔ حالانکہ پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں لکھا ہے جب وہ عدن سے نکلے آدم اور حوا، تو لکھا وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا قائن۔ اس نے اس کا نام رکھا۔ اب میری طرف دیکھیں جی، کیا نام رکھا 4 باب میں اس نے؟ قائن۔ بولو قائن۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس کا بیٹا ہوا 4 باب میں، اس کا نام اس کا کیا ہے؟ حابل۔ آمین۔ یہ خاص باتیں ہیں، غور سے سنیں۔ حابل، سب بولیں حابل۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ ادھر میری طرف دیکھو نا، آدم کے نسب نامے میں نہ قائن ہے نہ حابل۔ جو میں سکھانا چاہتا ہوں سنو، ایک نسب نامہ یہاں زمین پر لوگ لکھتے ہیں، زمین پر انسان لکھتے ہیں، انسان لکھواتے ہیں۔ ایک نسب نامہ آسمان پر لکھا جاتا ہے اور وہ خدا لکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اولاد نافرمان ہوتی ہے نا، کوئی بھی ہو، تو خدا رد عمل دیتا ہے۔
جب خدا نے نسب نامہ شروع کیا آدم کا، اس نے اڑا کے رکھ دیا قائن کو. پہلوٹا تھا 4 باب کے مطابق. اب قائن آدم کے نسب میں نہیں آیا، اور یہ نسب جو بائبل مقدس ہے یہ ڈائریکٹلی پاکرو نے لکھائی ہے. غور کرنا چاہیے اس ساری باتوں پر ہر شخص کو، اور جو دیکھے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں غور سے سنیے گا. اب چونکہ قائن کے بارے میں لکھا ہوا ہے یوحنا کے خط میں، وہ شریر تھا، آمین، ناراست تھا. حابل البتہ راست باز تھا، لیکن راست باز کو ناراست نے قتل کر دیا. شاید وہ بے اولاد مر گیا، شاید اب اس کا نسب تو چلنا نہیں. لیکن قائن نے شادی کی، لیکن خدا نے اسے اس نسب میں نہیں لکھا. یہ خدا لکھ رہا ہے، پکی بات ہے، یاد رکھیں. اگر آدم کے بیٹا ہوا ہے، قائن ہوا ہے، حابل پیدا ہوا ہے، یا اور بھی، آمین. سنو، آج بھی بیٹا یا بیٹی نافرمان کیوں نہ ہو، باپ اس کی رجسٹریشن ضرور کراتا ہے، یونین کونسل میں، نادرا میں، جہاں جہاں ضروری ہے. یہاں پر بھی اگر خدا آدم سے پوچھ کر لکھتا نا یہ نسب نامہ، تو آدم نے کہنا تھا خداوند نہیں، پھر بھی میرا منڈا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. ہر ایک نافرمان بیٹے کو اور بیٹی کو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ماں باپ کا کلیجہ سڑتا ہے نا، اس نے کچھ نہیں کہنا، یقین کرو. قائن نے قتل کیا بھائی کو، آدم کی کہہ لے، بائبل میں کچھ لکھا ہے نہیں، لیکن ایک تھا نا جو اوپر بھی باپ ہے. ایک وہ ہے جو یہاں ماں باپ ہے، آمین. ایک وہ ہے جو اوپر باپ ہے اور سب کا باپ ہے. ہر ایک نالائق بیٹی اور نالائق اور نافرمان بیٹے کو میں بتانا چاہتا ہوں، جب نافرمانی سے، نالائقی سے ماں باپ کا کلیجہ جلتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اوپر بیٹھا ہوا کچھ نہ کچھ لکھ ڈالتا ہے، اڑا دیتا ہے. وہ اڑا دیا اس نے قائن کو نسب نامے سے. سیت کو ڈائریکٹلی وہ لے کر آتا ہے. یاد رکھیے گا، اس زمین پر رجسٹریشن ہونا ایک بات ہے، کرواتے ہو تو کرواؤ، لیکن یقین کرو آسمان کے نسب میں، آسمان کی فہرست میں، آسمان کے نسب نامہ میں نام ہونا بہت ضروری ہے. چرچ سنو، کہنے کو تو قائن پہلوٹا ہے، یہی لکھا ہے 4 باب میں. کہنے کو کیا ہے؟ قائن پہلوٹا ہے. تو ہوا کیا؟ سرکشی. کیا ہوا ہے؟ سرکشی، غصہ، پھر قتل کر دیا اس نے. بھلے اب بتا بھی لے، لوگوں کو پتا بھائی بدماش آدمی ہے، تجھے پتا نہیں تو نے کیا کر دیا ہے. یاد رکھیے گا، خدا صرف جسمانی پیدائش نہیں لیتا، خدا روحانی حالت بھی دیکھتا ہے. پتہ میں نے کیونکہ ہم گھروں میں جانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی خادم ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑا ہونے پر نا بڑا روب جتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں شاید وہ اپنے پہلوٹے پن کا وہ اختیار کھو بیٹھے ہیں. اپنے والدین کے نافرمان ہو کر،
اپنے بہن بھائیوں پر تشدد کر کے، ہر طرح کی ناچیز اور ناحق باتیں کہہ کر وہ اپنے پہلوٹے پن کا حق کھو دیتے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا۔ یاد رکھیے گا، میں ایک خاص چیز بتاؤں، خدا راست بازی کی نسل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کوئی پہلوٹا ہے، فرض کریں کوئی پہلوٹا ہے، کسی فیملی کا، کسی جوڑے، کسی کپل کا کوئی پہلوٹا ہے، نالائق ہے، نافرمان ہے، خدا سے دور ہے، اور نہ دعا کرتا، نہ روزہ رکھتا، نہ خدا کے گھر میں جاتا، نہ خادموں کی عزت کرتا ہے، لیکن زوراور ہے، طاقتور ہے، کمائی کرتا ہے، ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی ہے شاید اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، شاید وہ جسمانی طور پر وہ طاقتور نہیں ہے، لیکن وہ دعا کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے، خادموں کی عزت کرتا ہے۔ اب سنو، زمین پر کوئی اور پہلوٹا ہے، میں واشگاف الفاظ میں کہوں، آسمان پر کوئی اور ہے۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، خدا کبھی بھی جسمانی پیدائش کو اہمیت نہیں دیتا جب تک اس میں وہ پہلوٹا شخص خدا کی حضوری میں نہ جھکے۔ اڑا کے رکھ دیتا ہے وہ، اس نے کائن کو اڑا دیا نسب نامے سے۔ خدا راست بازی کی نسل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن سیت کی نسل کو اس نے کیوں چنا، یہ بھی بات ہے۔ آمین۔ سیت کی نسل کو کیوں چنا؟ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ سیت کی نسل سے ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جو خدا کو پکارنے والے لوگ تھے، دعا کرنے والے لوگ تھے۔ یہی پیدائشی ہے، یہیں رہیے گا آپ 4 باب میں، میں 25 آیت پڑھنے لگا ہوں 4 باب کی، ہے آپ کے پاس؟ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابیل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ اگلی آیت، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ کیا رکھا؟ اگلی بات غور سے سنو، اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ آمین۔ اب جیسے کیونکہ یہ بندہ خدا ترس ہے، سیت، اس کی نسل سے مرد دعا پیدا ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ ارے چھوڑو اس بات کو، کوئی کیسے آپ کی اولاد کیسے گروتھ کر رہی ہے، چھوڑو، وہ دعا کرتی ہے کہ نہیں؟ دیکھو انوس پیدا ہوا اور لوگوں کو بتایا، سنو انوس نے، میرا ایمان ہے، انوس نے بتایا سیت کے ساتھ مل کر یہوہ ہی زندہ خدا ہے، وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہی قائم رکھتا ہے، وہی نسب نامے بڑھاتا ہے اور وہی برکت دیتا ہے۔ سیت کی اولاد۔ سنو، والدین کے لیے میرے پاس ایک سبق ہے، والدین کے لیے اولاد پیدا کرنا ہی کافی نہیں، اولاد ہونا بھی برکت ہے، لیکن صرف اولاد ہونا برکت نہیں، دعا گو اور رست باز اولاد ہونا سب سے بڑی برکت ہے۔ اولاد ہونا برکت ہے، میں نہیں کہتا نہیں، لیکن دعا گو اور راست باز اولاد ہونا یہ برکت ہے، اور یہ بڑی برکت ہے۔ دیکھا آپ نے، سیت کا بیٹا پیدا ہوا ہے
اس نے یہوہ کو، خدا کو نمایاں کیا ہے. اس کی زندگی سے کون نمایاں ہوا ہے؟ خداوند یہوہ ایدونائی. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے گھر سے آپ کی اولاد دعا نہیں کرتی، قائن کی راہ پر ہے. تجھے اٹھانا پڑتا ہے، اٹھو، چرچ جانا ہے، دعا کرنا ہے، وہ قائن کی راہ پر ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور قائن کی راہ ہلاکت کی راہ ہے. میں چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا. قائن کی راہ کس کی ہے؟ ہلاکت کی ہے. یقین کرو. سیت کو خدا نے اس لیے چنا کہ اس کی نسل سے خدا کو پکارنے والے پیدا ہوئے. آمین. چلو ایک بات ہے، اگر آج خدا ہمارے خاندان میں سے روحانی نسب نامہ لے تو کس کا نام اوپر ہوگا اور کس کا نیچے ہوگا بھی کہ نہیں؟ خدا کے نسب نامہ میں اور میری اولاد کا نام سوچنا یہ ہے ہوگا بھی کہ نہیں. میں نے دیکھا لوگوں کو، جی یہ سکولز میں، یہ ٹیوشنز میں، یہ اکیڈمیز میں، یہ کالجز میں، یونیورسٹی میں پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں. بہاؤ، اچھی بات ہے، پڑھ جائیں. لیکن اگر ان کا نام آسمان کے نسب نامہ میں ہوا تو کیا کرو گے؟ اگر وہ قائن کی راہ پر چلا، اگر وہ بلہام کی راہ پر چلا، اگر وہ یہودا اسکریوتی کی راہ پر چلا، اگر وہ جہازی کی راہ پر چل پڑا تو کیا کرو گے؟ سنو، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک سنو. اگر آج خدا ہمارے خاندان کا روحانی نسب نامہ لکھے تو کیا ہماری اولاد کا نام اس میں ہوگا؟ یہ سوال ہی چھوڑ رہا ہوں. کیا ہماری اولاد کا نام اس میں ہوگا؟ اچھا سنو، آسمانی نسب کے اندر نام کیسے لکھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے. یقین کرو، خدا تو وہ لکھا آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی. پہلے اپنے ہی ان کو سکھاؤ، بیٹا ہماری اپنے باپ کی فرما برداری کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر دوسرا، جب وہ باپ کی وفاداری کرے گا نا، یہ پکی بات ہے اور میرے تجربے کی بات ہے، پھر وہ آسمانی باپ کی بھی وفاداری میں آئے گا. جتنے نافرمان لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ خدا کی عزت بھی نہیں کرتے، وہ پاسٹر کی عزت بھی نہیں کرتے. اور پھر ان کی راہ کون سی ہے؟ قائن کی. سمجھ لو، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کی اولاد میں نہیں ہے، تو میں آپ کو نہ اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا. آپ کی اولاد قائن کی راہ پر ہے. نسب سے اڑائی جا سکتی ہے، یاد رکھیے گا. جب قائن نے راست باز حابیل کو قتل کیا تو خدا نے سیت کو دوسری قائم کی گئی نسل کے طور پر دیا. آمین. سیت کی اولاد کو دوسری قائم کی گئی، خدا کی قائم کی گئی نسل کے طور پر دیا. پتہ ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نجات کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے. ادھر سے شروع ہوا تھا اور پھر وہ گیا ابراہم تک، اسحاق تک، یعقوب تک، یہودا تک، پھر یہودا کے قبیلہ سے یہودا کا ببر پیدا. ایویں تو نہیں نا کہ گندے مندے قاتل
حرام کر سے لے لے خدا، اس سے کیسے نجات دیں گا؟ کیسے؟ سنو، خاص بات کرنے لگا. کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کو اکساتی ہیں کہ اپنے ماں باپ سے نافرمانی کرے. میں معافی کے ساتھ کہوں گا اور دلیری کے ساتھ کہوں گا، نسلی عورت کدی اپنے سورے دا کار نہیں چھڑتی. یقین کرو، میں پھر کہنے لگوں، نسلی عورت کبھی اپنے سسرال کا گھر نہیں چھوڑتی. جو چھوڑ جاتی ہیں وہ نسلی نیجے. اب آپ کہو گے جی پاسٹر جی پھر کوئی عورت دکھاؤ جو نسلی تھی. ہے نا روت، ہے نا روت. ارے اس کا نہ سسر ہے نہ شوہر ہے، ایک بوڑھی ساس ہے. وہ کہتے میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. وہ ترلے کر دی منو چھڑ جا، وہ کہتے نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. دیکھیں نسلی عورت کہتی جا تو ادھر کیوں آ رہی ہے، میں تو اپنے ملک میں، تو اپنے میکے میں اپنے دیوتا کے پاس چلی جا. کہتی ہے میں تیری منت کرتی ہوں، تو مجھے یہ نہ کہہ کہ مجھے چھوڑ دے. جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہوگا. یہ میرا ہے، یہ نسلی عورت ہے. یقین کرو آج بہت سی ایسی عورتیں ہیں، اور میں کہتا ہوں خداوند ان کو معاف کرنا، اپنے شوہروں کو اکساتی ہیں نکلنے کے. نکل. ایک خاص بات کہوں، اور میرے لیے یہ بڑے مکہ شفا کی بات ہے، جو نسلی رہی، جو اپنے سسر کے گھر میں آئی، ساس کے ساتھ جڑی رہی، یقین کرو مکہ شفاتی بات ہے، اس روت کا نام مسیح کے نسب نامہ میں ہے. یقین کرو مسیح کے نسب نامے میں روت ہے. نسلی عورت، شوہر کیا اپنا نام بھی آسمان کے نسب نامے میں لکھا گئی جے. چرچ سن لو، اے میں فضول جی وہ ایک جسم ہے جی، وہ اکٹھے رہیں گے، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں بائبل کیا کہتی ہے. اندھے راہ دکھانے والے لوگ کلیسیا کو تباہ کر رہے ہیں. گھر میں بلائے بھی نا پاسٹر کو، پاسٹر یہ ہمارا بیٹا یہ بہو ایسے کر رہی، کہتے کوئی نہیں جی، وہ پھر لکھا ہے جی انہوں نے رہن دیو. کسی بھی ایسے خادموں نے کسی بزرگ کے خادم کے قدموں میں بیٹھ کر نہیں سیکھا. بیگ لے کے آپ نکلے جے. یقین کرو اب سنو، عدن کے اندر جو شادی ہوئی تھی، ہاں کتنے لوگ تھے اس شادی میں پتا جے؟ کتنے لوگ تھے؟ 3. دلہا آدم، دلہن ہوا، تے تیسرا کون سی؟ خدا باپ نا. لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے افسیوں کے خط کو جب پالوس نے لکھا، اس نے کہا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے ویسے محبت رکھے جیسے مسیح کلیسیا سے محبت رکھتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر سے ویسے ڈرتی رہے جیسے کلیسیا مسیح سے ڈرتی ہے، خداوند سے ڈرتی ہے. آمین. اب سنو، وہ ایک رشتہ بتا رہا ہے، اب پڑھنے والے کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں کیا کروں؟ پالوس کہہ رہا ہے
کہ شادی کے اس بندھن کے اندر ماں باپ نو نہیں چھڈنا. مسیح یہ افسیوں کے خط کے اندر 6 باب میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. سنیے گا افسیوں کے خط میں شاید 5واں یہ 6 ایسے کچھ. سنو، مسیح کلیسیا کا دلہا ہے. آمین. اور کلیسیا مسیح کی. مجھے بتاؤ کہ مسیح کا بدن ہے کہ نہیں؟ کلیسیا ہے نا. مسیح نے کہہ دیا ہے، کلیسیا کو یہ کہا ہے چھڈو میرے باپ نو، ایک تو ہوویں تے ایک میں. ایسے کہے؟ بتاؤ مجھے. لکھا جو میری باپ کی عزت کرتا ہے وہ میری عزت کرتا ہے. کیا بات کرتے؟ کیسے تم نے سمجھ لیا؟ ارے شادی کی ٹھیک ہے وہ بات لکھی ہے، وہ ماں باپ کے وہ چھوڑے گا، لیکن وہ وقت خاص ہے. لیکن مسیح باپ سے محبت رکھتا ہے. باپ اپنے بیٹے سے محبت رکھتا ہے. بیٹا اپنی دلہن کو، کلیسیا کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے باپ کی عزت نہ کرے، اپنے اس کے باپ کی وہ ورشپ نہ کرے. ساتھ چلنا ہے، ساتھ چلنا ہے. اسی لیے تو کلیسیا جو ہے، دلہن جو ہے، وہ نسلی لوگوں پر مشتمل ہوگی. ارے بے نسلی لوگ، بے اصلی لوگ کلیسیا کا بدن کا حصہ نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ چرچ سنو، میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک نسب نامہ زمین پر لکھا جاتا ہے اور ایک نسب نامہ آسمان پر. اب اس کی اپنی مرضی ہے. جو راست بازی پر چلے گا، وفاداری کے ساتھ چلے گا، اسے اپنے نسب میں وہ لکھ لے گا. لیکن نہیں چلے گا، وہ اڑا کے رکھ دے گا، چاہے کوئی بھی ہو. مثالیں دے لگوں، 2-3 مثالیں ہیں. سنو، اسماعیل پہلے پیدا ہوا، ابراہم کا بیٹا اسماعیل. تو کہلانا تو وہ پہلے اٹھا چاہیے تھے نا. لیکن جب اسحاق پیدا ہوا، خدا نے کہا ابراہم سے سن، میں اسے بھی برکت دوں گا، تیرا بیٹا ہے، لیکن میرا عہد کس کے ساتھ ہوگا؟ اسحاق کے ساتھ. کوئی بحث کر سکتا ہے خدا سے؟ پھر اس کے بعد ربکا کے 2 بیٹے ہوئے. بڑا تو عیسو تھا، لیکن پہلوٹھے کی برکت خدا نے اور اسحاق نے کس کو دی؟ یعقوب کو. اور ملاکی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، میں نے یعقوب سے محبت کی، عیسو سے نفرت. کر لو جی گل انہاں نال، جڑے نسب نامہ لکھ دے نہ پہ اتے، کر لو گل. کر سکتے ہو؟ پھر اس کے بعد یعقوب کا پہلوٹھا پتہ کون تھا؟ روبن نا. یعقوب کا پہلوٹھا کون تھا؟ روبن. لیکن وہ بدکار شخص نکلا، وہ خدا کے نسب نامہ میں پہلوٹھا نہیں رہا. خدا نے یہودا کو چن لیا. پھر یہودا کی نسل سے ایک پہلوٹھا پیدا ہوا جو جی اٹھنے والوں میں بھی پہلوٹھا ہے، اور اس کا نام یسوع ہے. اب سنو ہوا کیا ہے. میں کچھ باتیں سنو. اسماعیل کیوں نہیں ہوا؟ اسماعیل کے ساتھ عہد کیوں نہیں ہوا؟ یا اسماعیل نسب میں کیوں نہیں آیا؟ سنو، خاص باتیں کرنے لگا ہوں. سامنے دیکھو، اسماعیل مصری لونڈی ہاجرہ سے تھا. اس کی ماں غلام تھی، سارا کی. تو وہ غلامی کی حالت میں پیدا ہو. خدا نے کہا نہیں، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام. تو غلام کبھی بھی عہد میں شامل نہیں. پہلی بات.
दूसरी बात सुनो, इसौ और याकूब, इसौ के साथ क्यों अहद नहीं बांधा गया? लालची था। लिखा है एक वक्त के खाने के लिए, लिखा है वहां पर कलाम में, लिखा है कोई इसौ की मानंद ना हो। कोई लोग याकूब पर इल्जाम लगाते हैं, जी चीटर है, जी फलां। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ कि कोई याकूब की मानंद ना हो, ये नहीं लिखा। लिखा है कोई इसौ की मानंद बेदीन ना हो, जिसने एक वक्त के खाने से अपने पहलूठे का हक बेच डाला। और खुदा को तो वैसे ही नफरत है इधर उधर के खाने से। सुनो, क्यों मैं कह रहा हूं ये कि नफरत है? भाई सुनो, जेड़े दरखत दा फल ममनुआ है नहीं जो खाना, ते वो दरखत को खलोन दी की लोड़ ना? पहुंचो दे कोल खलोंदी है। तो ये वजह हुई, जो नहीं खाना चाहिए था वो खाया, बेच डाला। खुदा ने कहा ये नहीं, याकूब है। आमीन। और तीसरी बात सुनो, तीसरा कौन था? रूबन। आमीन। एक तो बात ये है, इसहाक का मैंने हवाला दिया कि हाजरा लौंडी थी। इसहाक वो अब्राहम की मनकूहा बीवी नहीं थी। इसहाक मनकूहा बीवी से था, इसलिए अहद चला उससे। ये रूबन को क्या हुआ? ये अच्छा भला लिया से था। लिया उसकी मनकूहा मैं कहूंगा, पहली बीवी वही थी। रूबन की मां कौन थी? लिया। लेकिन जान बूझ कर ये बंदे अपने पहलूठे कहा। यही बात है। सुनो, गुनाह की गुलामी, सुनो, तीन चीजें हैं। गुनाह की गुलामी, दूसरी लालच, आमीन, तीसरी हरामकारी। ये आपको खुदा के अहद से कैंसिल करवाती है। सुनो, अहद के अंदर ना, अहद के अंदर औरतों का भी बड़ी खास चीजें हैं। खुदा ये भी देखता है ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है। आपको पता है याकूब किससे प्यार करता? राहेल से। लिया से तो इतना वो प्यार करते ही नहीं था। लेकिन मैं आपको खास बात बताऊं, इन इब्रानियों का वो कब्रिस्तान जो अब्राहम ने हमूर की नस्ल से खरीदा था ना, पैसे देकर, दाम देकर, उस कब्रिस्तान दे विच याकूब दी कबर नाल राहल दी कबर नहीं जे, लिया दी जे। यकीन करो। ते अब्राहम दी हाजरा भी बीवी बन गई ना। फिर लिखा हुआ है कि अब्राहम ने एक और बीवी की, कतूरा। लेकिन वो उसी कब्रिस्तान में ना लिया है, सॉरी, ना राहिल है, ना वो दूसरी दोनों लौंडियां, ना कतूरा। यकीन करो उस कब्रिस्तान के अंदर आज भी अब्राहम के साथ सारा की कब्र है। सुनो, इसहाक तो क्या शानदार बनता, उसके साथ वही है रिबका। वो कब्रिस्तान में कब्रें मौजूद। अब नस्ल, मैं आखिरी बात करने लगा। खुदा तरस नस्ल को नस्ब में लेकर आता जे, पल्ले बन लो गल। ये मैंने देखा जी, बड़े बड़े, खुदा माफ करे, खादिम बने हुए हैं, तो वो दूसरी तीसरी शादियां करके कहते हैं जी मेरा बेटा वहां फलाना सूरमा। कोई नहीं जे, एक कुत्ते भी लिखण वाला बैठा है। तो जी एक नस्ब जमीन पर लिखा जाता है जो इंसान लिखते हैं, और एक नस्ब खुदा लिखता है। आमीन। लेकिन जो खुदा आसमान पर नस्ब लिखता है वही हकीकी है, और उन्हीं लोगों के साथ वो अहद करता है, और वही आसमान की बादशाही में खूबसूरत सतून बने नजर आएंगे।
آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو چکا.